کو زمانے سے سبھی آثار شر، دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر۔ آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے تھے چار سو قلب و نظر۔ وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت نرسری کا ایک شجر۔ وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرے دار، وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرے دار، حق بیانی میں نہ کی جس نے ذرہ بھی کسر۔ وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرے دار، حق بیانی میں نہ کی جس نے ذرہ بھی کسر۔ حضرات محترم، میں آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اس عظیم شخصیت کے علوم کے بارے میں ہے جنہیں کہا جاتا ہے معلم فقیہ، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم الزکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، کشتہ عشق رسول، امام اعظم کے تدبر کے نشان، علم و حکمت کے بحر بے کران، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، الحافظ، العالم، الفاضل، المفکر، المفسر، المحقق، المجدد، المعلم، المعرخ، المتکلم، الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت احمد رضا خان علیہ رحمہ نے جس علم کے جس مسئلہ پر قلم اٹھایا اس کی آخری حدوں کو چھوا، دلائل و براہین کی وافر مقدار، مسائل جدیدہ کی تحقیقات کا انبار، تنقیحات و تشریحات کا استمرار اور فقہی جزئیات کا کثرت استحضار اور ان کا لگاتار استعمال آپ کو ایک علمی و عبقری شخصیت کا مقام دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو دینی علوم کے بارے ذخار سے بھی گوہر آبدار حاصل کر سکے ہوں اور دینی اور دنیاوی علوم پر بھی درجہ کمال پر فائز ہو سکے ہوں۔ اگر کسی کی توجہ دونوں جانب رہی بھی وہ درجہ کمال حاصل نہ کر سکا، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمیں ان نامور شخصیات کی فہرست میں چمکتے دھمکتے نظر آتی ہیں، وہ ہمیں ان شخصیات کی فہرست میں چمکتے دھمکتے نظر آتی ہیں جنہوں نے دینی اور دنیاوی علوم کے متعدد میدانوں میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر میدان میں آفتاب علم و فضل کو جگمگایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی علم و فضل کے صرف پھول نہیں کھلائے بلکہ پورے گلشن آباد کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیاوی علوم کے سمندروں میں بھی غواصی کی ہے اور دینی علوم کی وسیع تر فضاؤں میں بھی شاہین کی سی بلند پرواز رہی ہے۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو 20 علوم پر دسترس حاصل تھی، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو 30 علوم پر دسترس حاصل تھی، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر دسترس حاصل تھی، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو 120 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ آپ گنتے چلے جائیں، علم قراءت، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح التعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم المفتی، علم الفرائض، علم الکلام، علم الایام، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل الادیان، علم المعانی والبیان، علم البلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المباحث، علم المناظرہ، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم البر والبحر، علم الحساب، علم الانساب، علم ریاضی، علم زیجاد، علم تقسیر، علم ہنسا، علم جبر و مقابلہ، علم تقویم، علم جبر، علم رم، علم توقیت، علم افاق، علم نجوم، علم مساحت الارض، علم جغرافیہ، طبعیات، مابعد الطبعیات، استعارات، فلکیات، ارضیات، مثلثات، معدنیات،
ادویات، نباتیات، شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، صوتیات، ماحولیات، سیاسیات، موسمیات، تعلیقات، تصریحات، تحقیقات، تنقیدات، ردات، عمرانیات، اساطیرات، خطبات، مکتوبات، نقوش و تعویذات و مربات، مکاشفات، اخلاقیات، ارضی طبیعیات، علم خلیجات، حیوانیات، فعلیات، علم تخلیق کائنات، نفسیات، لسانیات، شہریات، علم و حکمت، تجارت، زراعت، صحافت، حمد و نعت، کیمیا، سیرہ نگاری، حشر نگاری، نظر نگاری، بینک کاری، علم فلسفہ، علم منطق، علم تعمیر الرؤیا، علم رسم الخط، علم رد موسیقی، فضائل، مناقب، سلوک، تصوف، نظم، عربی اردو ہندی، نثر عربی فارسی ہندی، علم قانون، علم بین الاقوامی امور، علم کیافہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کے 120 علوم گنوائے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی پلپلا یا کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے امام کا مقصد اپنے علوم کی دھاک بٹھانا تھا یا چرچا کرنا تھا۔ اگر میرے امام کا مقصد اپنے علوم کی دھاک بٹھانا ہوتا، اپنے علوم کا چرچا کرنا ہوتا، تو میرے امام ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کتاب میں مختلف علوم و فنون پر مختلف جہاد کے ساتھ گفتگو فرما دیتے، کلام فرما دیتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میرے امام کا مقصد اپنے علوم کے ذریعے اشاعت دین، ترویج سنت، بیداری ملت اور اصلاح امت تھا۔ اس لیے میرے امام نے ایک فن میں لکھا اور اس فن پر دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو میرے امام نے اپنا دوبارہ قلم اٹھایا اور گلستان رضا کے پھولوں کو صفحات کرداس کی زینت بنا دیا۔ حضرات محترم، یہ کوئی ہمارا پلپلا دعویٰ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، علم العقائد اٹھائیں، میرے امام کی 31 کتابیں، علم الکلام اٹھائیں، میرے امام کی 17 کتابیں، علم المناقب اٹھائیں، میرے امام کی 18 کتابیں، علم الفضائل اٹھائیں، میرے امام کی 30 کتابیں، علم اصول فقہ اٹھائیں، میرے امام کی 9 کتابیں، علم فقہ اٹھائیں، میرے امام کی 150 کتابیں، علم حدیث اٹھائیں، میرے امام کی 200 سے زائد کتابیں، سائنسی علوم اٹھائیں، میرے امام کی 100 سے زائد کتابیں، علم تفسیر اٹھائیں، میرے امام کی 6 کتابیں، علم توقیت اٹھائیں، میرے امام کی 6 کتابیں، علم رسم الادب العربی اٹھائیں، میرے امام کی 6 کتابیں، علم الفرائض اٹھائیں، میرے امام کی 4 کتابیں، علوم اذکار اٹھائیں، میرے امام کی 4 کتابیں۔ اس کے علاوہ مختلف فتنوں کے کلا کما پر اصلاح امت کے لیے میرے جو امام نے کتابیں لکھی ان کی تعداد 224 ہیں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ یہ سارا جب عشق و محبت اور علم و حکمت کا جب ہم منظر دیکھتے ہیں، میں اس کی منظر کشی کرتا ہوں تو پھر مجھے کہنے پر یہ الفاظ اور آپ کے علم و حکمت کے شاعر مجھے مجبور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالہ رضا کا ہے، یہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے سکہ میرے رضا کا ہے۔